بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے جوپیٹر مشتری کے بارے میں، مشتری کا کردار۔ اس وقت جوپیٹر بہت سارے برج کو فائدہ دینے آیا ہے، تو میں آپ کو مکمل تفصیل دیتا ہوں کہ یہ جوپیٹر کا کیا کردار ہے، یہ کیا چیز ہے، آپ کو کیا فائدہ دے گا، کیا نقصان دے گا۔ اب میں آپ کو یہاں شروع کرتا ہوں۔ جوپیٹر مشتری، اس کا کردار دیکھیں جی۔ مشتری علم نجوم میں سب سے زیادہ نیک، رحم دل، برکت والا ستارہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت نیک ہے، برکت والا، رحمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے ذات کہ جس گھر میں بھی جا کے بیٹھ گیا تو اس کو برکت، رحمت، مطلب اس کو بہت فائدہ دے گا۔ مشتری کس چیز کا مالک ہے؟ مشتری کا تعلق بڑھوتی سے ہے، کامیابی، ترقی، وسعت، روشنی۔ جہاں مضبوط ہو وہاں چیزیں بڑھتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، اگر آپ کے ذہن کے ایسے خانے میں گیا جو کاروبار، تو آپ کو بہت ترقی دے گی، بہت ملے گی۔ اس کے بعد بات کروں جی، علم اور عقل، استاد، عالم، مفتی، پروفیسر، وکیل، سب کا تعلق مشتری سے ہوتا ہے۔ اب بات کو عزت اور مرتبہ، لوگ عزت دیتے ہیں، سماج میں مقام بلند ہوتا ہے، یہ سارا کردار مشتری ادا کرتا ہے۔ آپ کو آگے بتاؤں اس وقت مشتری کہاں پہ ہے۔ رزق میں اضافہ، مال رزق، کاروبار، نوکری، سرمایہ، اس میں برکت، شادی اور اولاد۔ اس وقت کافی لوگ ایسے ہیں، کافی لوگ جن کی شادی کا مسئلہ ہے، اور کچھ لوگوں کی اولاد کافی سالوں کا شادی کرے، اولاد نہیں ہو پا رہی۔ اچھی جگہ شادی، نیک اولاد، گھریلو سکون، یہ کردار بھی مشتری جوپیٹر ادا کرے گا۔ قسمت اور مدد، جب ہر طرف دروازے بند ہوں تو مشتری غیر متوقع جگہ سے آپ کو ایسی آپ کی مدد کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں آپ کو تو مشتری کی طرح کافی ایسے لوگ ہیں جن کی کئی عرصے سے شادی نہیں ہو پا رہی، کچھ لوگ ہیں جن کی رکاوٹ ہے زندگی میں، اور وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں، جوپیٹر یعنی مشتری علم نجوم میں سب سے نیک جس کا سیارہ کہا جاتا ہے، وہ اس وقت کینسر میں، برج سرطان۔ لیکن ہر برج کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دے گا، ہر برج کو کوئی نہ کوئی نفع لازمی دے کے جائے گا۔ کاروبار والوں کو نفع، ٹھیک ہے، جن کی شادی ان کے لیے کافی مسائل ان کے حل ہو کے جا رہے ہیں، خاص کر آپ کا نکاح کا وقت ہے، ٹھیک ہے جی، منگنی کا وقت ہے، ان کا جن کی ایج ہوگی، جن پہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آگے بتاؤں جی کہ مشتری کی فطرت آتشی اور ہوائی ہے، اس کے لیے انسان کو امید، ہمت اور مثبت سوچ دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، گرم مزاج ہوتا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمعرات والے دن، آج جمعرات ہے نا، یہ اس کا مشتری والوں کا مضبوط دن ہوتا ہے۔ امید، پسند، خواہشات، اب دیکھیں جی، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آؤٹ آف کنٹری خواہش ہے کہ شادیوں میں وہاں پہ جائیں، تو ان کی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی، سارے میں لوگوں کی بات، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ کا بریک اپ بھی ہوگا، کچھ آؤٹ کنٹری جا کے نا امید ہو کے واپس آ جائیں گے، ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ سفر، تعلیم، مذہب میں فائدہ دے گا آپ کو، مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی آسان راستہ نکال کے دینا، یہ کام ہے مشتری کا، جوپیٹر کا۔ جب جوپیٹر کمزور ہو تو اس کا اثر الٹا ہوتا ہے، یہ جب کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہاتھ سے پیسہ نکل جاتا ہے، دولت نکل جاتی ہے، گھر آئے رشتہ نہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، کوئی ریزن نہیں ہوتی، بس رشتے میں نہ ہو گئی، خون میں کمی، وزن کا مسئلہ، جب جوپیٹر کمزور حالت میں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کن بروج کا دوست ہے جوپیٹر؟ برج قوس، سیجیٹیریس، پائسس، ان کا اس وقت حکمران ہے۔ سرطان، کینسر، اس کا شرف ہے۔ ان برج کو بہت فائدہ دے گا، بہت زیادہ فائدہ۔ اب بات کروں ایریز، برج حمل کی، جو کہ خاص سیارہ ہے، جو ایسا سٹار ہے، ایسا برج ہے، 12 کے 12 بروج میں سب سے اعلیٰ معیار جس کا چل رہے سکتا۔ برج حمل کے لیے مشتری نامے اور 12ویں گھر کا مالک ہے اس وقت، اس لیے لمبا سفر، تعلیم، بیرون ملک۔ اب دیکھیں جی، جو لڑکیاں جن کا سٹار ایریز ہے، برج حمل ہے، ان کی ایج ہو گئی ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو بیرون ملک اس سال ہی 2026 میں ان کا وزٹ ہوگا، ان کا چکر لازمی لگا ہے بیرون ملک۔ لمبا سفر، تعلیم میں کامیابی ملے گی۔ اور کئی ایسے لوگ مجھے کامنٹس کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جی ٹیسٹ کامیاب ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کا برج حمل ایریز ہے تو آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، مبارک ہو آپ کو۔ مشتری کو مضبوط کرنے کے طریقے، ٹھیک ہے، بڑوں کی، استادہ کی عزت کریں، یہ تو ہر جگہ پہ، مشتری مضبوط کریں نہ کریں نارمل سی بات ہے، بڑوں کی عزت کریں، استاد کرام کی عزت کریں، یہ کامیابی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جمعرات کو زرد کپڑے پہنیں، چنے کی دال صدقے میں دیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یا لطیف ہو یا خبیر ہو، یہ پڑھا کریں، ورد کریں اس کا جتنا ہو سکے۔ اس کے بعد میں بات کروں مشتری کے بارے آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، اب کافی لوگ ہیں جو شادی کی ایج ہو گئی ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ایج گزر گئی ہے، شادی والا سال گزر گیا، وہ مشکلات میں ہیں، وہ کہتے ہیں بچائیں شادی کب ہوگی؟ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا بتاؤں، آپ کی شادی والا سال گزر چکا ہے، اس وقت آپ مشکلات میں ہیں، رکاوٹیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں، گھریلو مسائل، گھر میں لڑائی جھگڑا، کافی مسائل ہیں۔ اب میں آپ کو آگے اور بتاؤں مشتری کن کن بروج کو فائدہ دینے آیا ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس، برج حوت پائسس، سرطان کینسر، حمل ایریس، ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا، بہت ہی زیادہ فائدہ۔ اب میں آگے بتاؤں جی جوپیٹر کا مکمل کردار۔ اب آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اچانک آپ کا رشتہ آ جائے گا، دولت میں اچانک اضافہ، جاب لگ جائے گی، پھنسا ہوا پیسہ آپ کا نکل آئے گا، لاٹری لگ جائے گی، پرائز باؤنڈ، ٹھیک ہے، دولت بہت ملے گی آپ کو، بہت ان نون جگہ سے۔ لیکن میں صرف 4 بروج کی بات کر رہا ہوں، میں بار بار دہرا رہا ہوں، ایریز والوں کو تو ٹاپ لیول پہ ہے، ٹھیک، ان کو تو بہت پیسہ، بہت دولت ملے گی، بہت بیرون ملک سفر بھی آ رہا ہے ایریز والوں کا، ٹھیک ہے، لمبا سفر، ویزا، بیرون ملک، آپ ادھر سیٹل بھی ہو جائیں گے، آپ کا سفر کامیاب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، اس وقت مشتری مضبوط حالت میں ہے، مطلب کہ اب سب سے پہلے سیجیٹیریس والوں کو کیا فائدہ گا، اب کہاں پہ ہے؟ مشتری کی بات کروں تو مشتری سیجیٹیریس والوں کے پہلے گھر میں ہے، زچ کے پہلے گھر میں ہے، مشتری کا یہاں کیا کردار ہوگا؟ سفر، قسمت، کامیابی۔ آپ کو میں یہ واضح کر دوں، جوپیٹر کا کردار ہے کامیابی دینا، ان نون جگہ سے پیسہ آنا، ان نون جگہ سے اچانک بائی چانس رشتہ آ جانا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا پسندیدہ شخص آپ کے پاس رشتہ آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کردار کون ادا کرے؟ جوپیٹر، رحمت والا سیارہ ہے، برکت والا سیارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پائس کی بات کروں تو پائسس، برج حوت، اس کے درجے کے دوسرے گھر میں ہے، روحانیت، بیرون ملک سفر، خواب پورے ہوتے ہیں۔ میں بات کروں پائسس والوں کی، آپ کی جو خواب پورے ہو جائیں گے، آپ کا بیرون ملک سفر بھی ہے، ویزا لگ جائے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اب بات کروں سرطان، برج کینسر، یہاں مشتری شرف میں ہوتا ہے، گھر، خاندان، پیسہ، عزت سب کچھ دے کے جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کروں لیو کی، جن کا یہ سال ہے، دیکھیں جی لیو والوں کا اس طرح سے 2026 ہے، 2026 کا = بنتا ہے 1، اور لیو والوں کا لکی نمبر 1 ہے، اس لیے یہ 2026 لیو والوں کے لیے بہت ہی گولڈن سال ہے، شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، پیسہ، دولت، عزت، لیو والوں کو بالکل پسندیدہ سال ہے یہ۔ میں بات کروں لیو والوں کی تو لیو، لبرا اینڈ کیپریکون، مشتری عام طور پر اچھا نتیجہ دیتا ہے، کیونکہ یہاں پہ 5ویں 7ویں نام گھر میں موجود ہے اور ان کا مالک ہے۔ اب لیو والوں کی کئی ایسے لوگ ہیں بہت کم جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، تو ان کی شادی میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہے، بندش کا شکار ہے، نظر بد کا شکار ہے، جادو، اثرات، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جوپیٹر وہ توڑ تو کرنے سے رہا، جوپیٹر کا کام ہے، اگر آپ بالکل صحیح پوزیشن میں ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو جوپیٹر آپ کو بہت کچھ دینے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ کس بروج کی شادی کس وقت ہوگی میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، شادی کا اصل شادی کا ہے نا جی، سیارہ زہرہ اور مشتری ہے۔ مشتری جب 7ویں، دوسرے یا 5ویں گھر میں ہو یا وہاں سے گزرا ہو، تو مطلب آپ کے رشتے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں، مطلب 99% رشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زہرہ وینس کا کیا کام ہے؟ محبت لانا، کامیابی لانا، ٹھیک ہے، محبت، کامیابی کا سیارہ ہے۔ میں بات کروں پائسس، سیجیٹیریس، کینسر، لیو اینڈ لبرا، اس وقت مشتری کے 7ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، ٹھیک ہے، تو شادی کے چانس پڑیں گے۔ جب یہ 7ویں گھر کے ٹرانزٹ کرے گا تب، فی الحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2024-2025 میں مشتری سور میں تھا، برج عقرب، ٹرانزٹ اس میں تھا، ٹورس میں، تو وہ کچھ برج والوں کو فائدہ ملا ہے، لیکن 2025 گزر گیا، 2026 کی بات کروں، اس وقت جیمنائی میں ہے، سنبلہ، قوس، حوت والوں کی شادی میں آسانی ہوگی، بہتری ہوگی۔ یہ صرف ٹرانزٹ نہیں ہے، اصل آپ کی مسئلے حل کرنے آیا ہے، کیونکہ یہ کافی سال بعد آتا ہے۔ گرین بروج والوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہے، اب دیکھیں جی، جن کے 6ٹھے گھر میں مشکلات، 8ویں گھر میں مشکلات، 12ویں گھر میں مشکلات، اب یہ عقرب، اسکارپیو، NZ، نائلہ، زیرش، مشکلات، ٹورس، BW، بلال، ٹورس،
ڈبلیو واجد وحید باسط، اس کے لیے فی الوقت مشکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے مشتری بعض اوقات وزن بڑھاتا ہے، جگر کا مسئلہ، حد سے زیادہ خرچ ہونا، یہ آپ لوگوں کے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ آپ صدقہ دیں، اللہ کا جو شکر ادا کر، نماز پڑھا کریں۔ جمنائی کی بات کروں تو مشتری کا دشمن سیارہ جو عطارد ہے، اس لیے یہاں مشتری بہت کمزور حالت میں ہے۔ جمنائی، حالانکہ جمنائی موجود ہے، لیکن مشتری کی جو دشمنی ہے وہ مرکری سے ہے، اور جمنائی کا حاکم سیارہ وہ ہے جی مرکری۔ مرکری اور مشتری کی آپس میں بالکل نہیں بنتی، اس لیے جمنائی والے بھی اس وقت اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ صدقہ دیں، نماز پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ کون کون بیرون ملک جائیں گے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں۔ دیکھیں جی، مشتری رواں سال، ٹھیک ہے، کس کس بروج والوں کو بیرون ملک بھیجنا چاہتا ہے؟ سیجیٹیریس، پائسس، کینسر، لیو اینڈ ایریس۔ اب یہ ایریس کی بات کروں تو ایریس والے ٹاپ لیول پہ ہیں، حالانکہ جوپیٹر جمنائی میں موجود ہے، لیکن جمنائی کو فائدہ کم دے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے جو حاکم سیارہ ہے مرکری، اس کے ساتھ مشتری کی نہیں بنتی، دشمنی ہے ان کے آپس میں۔ لیکن پھر ایریز والے کے ساتھ دوستی بھی ہے، تو ایریز والے بہت کامیاب ہوں گے۔ ان بروج کے لوگوں کو مشتری کا ٹرانزٹ 9ویں یا 12ویں گھر میں ہو تو ویزا لگے گا، ٹھیک ہے، اور ہو جائے گا اس مہینے، اگلے مہینے۔ مشتری جوزہ میں ہے تو جوزہ، قوس، ہود، سنبلہ کے لیے بیرون ملک متوقع ہے، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جوپیٹر 100% نہیں کہہ رہا۔ 2026 میں مشتری کینسر میں جائے گا جولائی میں، جس کا شرف سرطان کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پائسس کو فائدہ ہے، سیجیٹیریس کو فائدہ ہے۔ کیوں؟ کہ 2026 کے جولائی میں جوپیٹر ٹرانزٹ ہوگا، دوسرے گھر میں جائے گا، تو اس میں پائسس والوں کو فائدہ ہے، سیجیٹیریس والوں کو فائدہ ہے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ میں بات کروں لیو اینڈ لیبرا کی، تو 2026 میں ان کی شادی بھی ممکن ہے۔ اگر میں پھر بات کروں ایریز کی، تو چوتھے گھر پہ اگر آپ نظر رکھیں، گاڑی، فیملی میں سکون، گھر، نیا گھر، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے جی؟ مشتری، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں مشتری 2026 آپ کو کیا کیا دے کے جائے گا۔ مشتری جولائی 2026 تک جوزہ میں ہی رہے گا، جمنائی میں رہے گا، لیکن جولائی 2026 میں ٹرانزٹ کر کے کینسر میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ بھی شرف ملے گا، اس لیے اس سال کے دو اسے الگ الگ ہیں، تو الگ الگ بروج کو الگ الگ فائدہ دے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات اور واضح کر دوں، جو ایریز ہے برج حمل، اس کو سال کے پہلے، جو سال کا پہلا حصہ ہے اس میں فائدہ ملے گا، سال کے دوسرے حصے میں فائدہ ملے گا۔ جن لوگوں کی منگنی، رشتہ، نکاح سال کے پہلے حصے میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو جو دوسرے حصے میں مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مشتری سال کا آدھا حصہ ایک بروج میں گزارے گا، سال کا دوسرا حصہ دوسرے بروج میں گزارے گا، اور بہت فائدہ دے کے جائے گا۔ اب میں بات کروں ان بروج کی جن کی شادی ممکن ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، مشتری جب 7ویں گھر میں ہو، دوسرے میں ہو، 5ویں میں ہو تو شادی ممکن ہے، شادی کے چانس ہو جائیں گے۔ جولائی 2026 تک مشتری جوزہ میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں بات کروں ورگو کی، تو اس کے 10ویں گھر میں ہے، کیریئر بننے کا وقت ہے۔ سیجیٹیریس کی بات کروں تو اس کے 7ویں گھر میں ہے۔ پائسس کی بات کروں تو اس کے 4تھے گھر میں ہے۔ جولائی 2026 کے بعد مشتری سرطان میں چلا جائے گا، خود پر مشتری ہیوی ہے، ٹھیک ہے، منگنی کا وقت ہے، بہت زیادہ چانس ہے، بہت زیادہ۔ میں شادی کی بات نہیں کر رہا، منگنی، نکاح، رشتہ، اس کا بالکل بہترین وقت ہے، لیو والوں کے لیے بھی، لیبرا والوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ احتیاط کیا کریں۔ ایریز والوں کو میں واضح کر دوں، اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، اگر آپ کا مشتری کمزور ہوتا گا تو آپ کو بہت نقصان دے گا۔ غصے پہ کنٹرول کریں، غصہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنی، کہیں بھی جلد بازی پہ نہیں کرنی۔ جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا، مشتری آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا۔ اس کے بعد راز کو ہمیشہ آپ راز رکھا کریں، یہ تمام برج والوں کے لیے وارن ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا سا ہلکی سی نشانی نظر آتی ہے کہ جب ہم بیرون ملک جا رہے ہیں تو دوستوں میں بات پھیل جاتی ہے، محلے میں بات پھیل جاتی ہے، سارا کچھ۔ اس لیے یہ بات سیٹرن کو پسند نہیں ہے، پھر سیٹرن اپنے چال میں آتا ہے، پھر آپ کا کام رک جاتا ہے۔ اب ایسے کئی لوگ ہیں، کئی لوگ رشتے کی بات کہتے ہیں جی ہم
آپ کے گھر آئیں گے تو وہ گھر میں بات، محلے میں بات، کہاں سے بات، وہاں پہ سیٹن الٹی چال میں ہو جاتا ہے آٹو پہ، پھر آپ کا کام وہیں اس کا وہیں روک جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں مجھے کال کرتے ہیں، سر جی رشتے والے آئے ہیں لیکن بغیر وجہ کے چلے گئے۔ آپ مائی ڈیئر احتیاط نہیں کر رہے، آپ احتیاط کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اگر یہاں بات کروں ایکویرنس کی، ٹھیک ہے، ایکویرنس صفا، سعدیہ، سمرہ، شمیلہ، دیکھیں جی آپ کے مسائل سٹل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہیں بھی آپ کا ذکر نہیں آیا۔ مشتری آپ کے خانے میں بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کرا فی الوقت، لیکن جولائی کے بعد دیکھیں پھر مشتری کیا کرتا ہے آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت آپ مشکل میں ہیں، آپ کے کافی مشکلات میں، آپ کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی اور شادی کو کافی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ میں بات کروں ایکویرنس والوں کی جن کا نام سین سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں آپ کو ایک اور بات میں یہاں واضح کر دوں، مجھے کئی لوگ میسج کرتے ہیں جی کہ میری تو اس تاریخ کو ہے، یہ تاریخ تو گوگل یہ کہتا ہے، تو میرے پیارے بھی گوگل سے باقی باتیں پوچھ لیں، گوگل کیا کہتا ہے، پوچھیں شادی کب ہوگی، اس سے پوچھیں سٹار کون میچ ہے تو پوچھیں۔ میں آپ کو واضح کر دوں یہ بات بھی گوگل یہودیوں کا ہے، وہ وہاں انگریز ہوتے ہیں یہودی، اور جب ہماری بیسک کی ان سے ہو تو پھر آگے ہمارے کہاں کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگ کال کرتے ہیں جی روپیہ پیسہ ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے جی، تو میں نے نیٹ سے اپنا سٹار سرچ کیا تھا، میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی، لیکن شادی نہیں ہو پا رہی۔ میرے پیارے بھائی جب آپ نے ایک سٹار ہی اپنا غلط سلیکٹ کیا تو کہاں کامیابی ملے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی چلیں تو دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے چلا کریں، گوگل کچھ بھی نہیں کرتا، گوگل چھوڑیں سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلامی پوائنٹ آف ویو چلیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، صدقہ لازمی دیا کریں، تمام برج والے لازمی، اور کوشش کریں صدقہ بوجھ کے اکارڈنگ دیا کریں، ٹھیک ہے، اور راز کو راز رکھا کریں۔ یہ میں آپ کو بالکل احتیاط بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے بعد میں یہ کہنا ہے جی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو بات کروں مشتری نمبر 12 گھر میں، اس کا کیا؟ اگر بات کروں ایریز کی تو ایریز کے 4th ہاؤس میں ہے، گھر سے دور جانا پڑے گا، بیرون ملک سیٹلمنٹ، آپ کے آؤٹ آف کنٹری بیرون ملک جانے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو لڑکیاں بیرون ملک شادی کی بات چل رہی ہے ان کے لیے تو کامیابی آپ کا رشتہ کامیاب ہو جائے گا اگر آپ پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں جی اگر آپ بندش کا آلریڈی شکار ہیں، آپ کا ویزا بھی لگ گیا تو پہلی بات ہے ڈاکومنٹ ہی خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ویزا لگنے کے بعد بھی مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، آپ کا بیرون ملک سفر مشکل میں پڑ جائے گا۔ اگر پھر بیرون ملک آپ چلے گئے تو وہاں جا کے آپ کی ناکامی ہو جائے گی۔ میں ایریز والوں کو بتا رہا ہوں، ان کو جن کے زندگی میں، جن کے ذائچے میں رکاوٹیں ہیں، جن کے ذائچے میں مشکلات ہیں، جن کا ذائچہ کمزور حالت میں ہے۔ اب میں بات کروں پائسز کی تو مشتری آپ کا ویزا لگائے گا، اب بیرون ملک کے سال جائیں گے 2026 میں، لیکن آپ کو بھی پائس والوں کو بھی یہ میں بالکل واضح کر دوں، اگر آپ شادی کے لیے جائیں گے تو ایک بار جانے سے پہلے اپنا ذائچہ بنوا لیں، پرسنٹنگ کروا لیں، اور تمام برج والے لو میرج کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، میں آپ کو بالکل واضح کر دوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری لو میرج ہوئی تھی لیکن جی سال گزرا ہے نہیں بن رہی، ہسبینڈ نہیں احتیاط کرتے، ہسبینڈ یہ نہیں کرتے، ہسبینڈ وہ نہیں کرتے، تو مائی ڈیئر شادی سے پہلے ایک بار ذائچہ بنوا لیں، ایک بار پرسنٹنگ کروا لیں، تاکہ آنے والا کل آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ لو میرج کوئی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں بات کروں سیجیٹیریس کی تو مشتری آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں نظر پڑے تو آپ کو بیرون ملک ہی بھیجے گا۔ ایسے 4 بروج ہیں جو آؤٹ آف کنٹری جن کا سفر کامیاب رہے گا۔ ایون دیٹ اگر آپ پہ رکاوٹ نہیں ہوئی تو آپ کی ایج ہوئی تو آپ نے ذرا سی بات کی رشتے کی تو آپ کا 110% انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بیرون ملک آپ جائیں گے۔ سرطان کی بات کروں، کینسر کی، تو جولائی کے بعد مشتری آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا تو جولائی میں آپ بیرون ملک جا رہے ہیں، پھر بیرون ملک شفٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں جی صدقہ دیا کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہی کہوں گا صدقہ دیا کریں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ویڈیو لگاؤں گا، اس میں بھی مشتری کا سارا کردار بتاؤں گا، مشتری آپ کو کیا فائدہ دے گا، کہاں فائدہ دے گا، اور کوشش کیا کریں غصے پہ کنٹرول کیا کریں، اپنے راز کو راز رکھا کریں، یہ تو ہر جگہ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ دیا کریں، جلد بازی نہ کریں، کوئی آگ نہیں لگی ہوئی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں۔ مشتری آپ کو بہت کچھ دینے آئے، دولت دے گا، عزت دے گا، آپ کو پیسہ ان نون جگہ سے پیسہ مل گا، آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن
تمام بروج والے صدقہ دیا کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام برکت نام ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے میسیج کریں، میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کریں، ٹک ٹاک میں اکاؤنٹ موجود ہے، کہیں مجھ سے رابطہ کریں، جہاں تک ممکن ہوا آپ کی بات سنوں گا، آپ کو بہتر سے بہترین جواب دوں۔ اگر آپ پہ رکاوٹ ہے تو اس کا توڑ آپ کروا سکتے ہیں مجھ سے، اور رکاوٹ کا توڑ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، اس کے مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شادی مسئلہ ہے، گھریلو مسائل ہیں، کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ کی بہتر سے بہترین رہنمائی کی جائے گی۔ اور ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر کس تک یہ بات پہنچے، اور جس کو فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہو، اور جو اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہ مسئلہ حل کروا لے۔